درود پاک والے ایک دفعہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے صبر کی اہمیت۔ ایک تو ہم صبر کی اہمیت پہ بات کریں گے اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ صبر کرنے والے کو اللہ پاک کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم صبر کے اوپر بات کرنے لگے ہیں تو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، آپ نے اکثر کامن سنا ہوگا، صبر جمیل۔ سنا ہوا ہے نا سب نے؟ ہم ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ پاک تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے، لیکن مطلب کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی جانتا ہے صبر جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو لوگوں کو لے رہے ہیں، 2 persons، انہیں ایک ساتھ کھڑا کر دیں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ جو بالکل نارمل ہو، ٹھیک ہے نا، اور ایک بندہ وہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، جو کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو۔ اب جب دونوں ساتھ کھڑے ہو نا تو آپ اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکیں کہ ان دونوں میں سے مصیبت میں کون مبتلا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان سے ملتے ہیں، وہ ہر ٹائم خوش نظر آتے ہیں آپ کو۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں ہیں، ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اس بندے کو اللہ نے صبر جمیل عطا فرمایا ہوتا ہے کہ نہ وہ زبان سے شکوہ کرتا ہے، نہ اس کی باڈی ایکسپریشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے، نہ اس کے فیس سے آپ کو پتہ لگتا ہے، نہ کسی اور باڈی کے مطلب کسی ایکسپریشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ مصیبت میں مبتلا ہے۔ بالکل نارمل لگے گا وہ آپ کو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں صبر جمیل۔ یعنی دو بندے کھڑے ہوں تو آپ اندازہ نہ لگا سکیں کہ کون سا بندہ ان دونوں میں سے مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور صبر کرنے والا کبھی تنہا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک، دوسرا اللہ پاک انسان پہ اتنی ہی آزمائش بھیجتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے اوپر نا اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا برداشت کر سکتا ہوگا اتنا ہی بوجھ ڈالے گا۔ پھر جب آپ کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے نا تو اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ صرف آپ نے صبر کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم صبر کرو نا تو اس چیز کا پختہ یقین رکھو کہ ایک بہترین انعام جو ہے نا وہ تمہارے انتظار میں ہے، اور جب وہ تمہیں ملے گا تو تمہارے سارے دکھ درد جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گے۔ صرف کیا ہے؟ توکل رکھنا ہے اللہ کی ذات پہ، اور کبھی نہ شکری نہیں کرنی، صبر کرتے رہنا۔ اچھا، صبر کے حوالے سے نا میں آج آپ سے ایک نبی اللہ تعالیٰ کے حضرت ایوب علیہ السلام ان کا واقعہ شیئر کروں گا، اور وہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ ایک تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ صبر کہتے کس کو ہے، اصل میں صبر ہے کیا، اور صبر کرنے والے کا اجر پھر دیکھیں کیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، آپ کو مال و دولت بھی دیا اللہ پاک نے، آپ کو اللہ پاک نے حسن بھی بڑا عطا فرمایا، اور اولاد بھی جو ہے نا وہ کثرت سے عطا فرمائی۔ اچھا، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے نا آپ کو آزمایا۔ اب پہلے کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ کے نا گھر کی چھت گر گئی، اور جب وہ گھر کی چھت گری نا تو آپ کے جتنے بیٹے تھے نا سارے ملبے کے نیچے دب کے جو ہے نا انتقال کر گئے، ایک بھی نہ بچا۔ یہ جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، اور اس کو ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ایک بچہ مر جائے نا تو ماں باپ ساری زندگی اس کا جو ہے نا غم نہیں بلا سکتے، تو وہ تو سارے بچے، ایک بھی نہیں بچا۔ کسی شخص نے آ کے جب آپ کو خبر دی نا، آپ کو آ کے بتایا کہ آپ وہ چھت گری ہے اور آپ کے سارے بچے جو ہے نا وہ انتقال کر گئے ہیں، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ دیکھے کیسا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رب نے دیے تھے، جب تک اس کی مرضی تھی وہ میرے پاس رہے، جب اس کی مرضی نہیں تھی اس نے اپنے پاس بلا لیے۔ اچھا، پھر یہاں پہ بھی آزمائش ختم نہ ہوئی، پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ کے جتنے جانور تھے نا، جتنے اونٹ تھے، جتنی بکریاں تھیں، ریور کے ریور سارے کے سارے مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ اچھا، اب تو ہوتا ہے نا جو دولت مند ہوتا ہے اس کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ جانور ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے ڈھیر سارے، بکریاں ہوتی تھیں، پھر زمینیں ہوتی تھیں، باغات ہوتے تھے، اس شخص کو امیر سمجھا جاتا تھا۔ تو سارے کے سارے جانور مر گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرا کیا ہے؟ جس کا تھا جب تک اس کی مرضی تھی میرے پاس رہے، جب اس کی مرضی نہیں تھی تو میرے رب نے اپنے پاس بلا لیے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے سے کوئی چیز چھن جائے نا، مثال کے طور پہ موبائل چوری ہو جاتا ہے ہمارا،
ہم واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، وہ مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ سوچیں آپ لے کے آئے تھے ساتھ، اللہ نے دیا نا، اللہ کی چیز تھی، جب تک اس کی مرضی تھی آپ کے پاس رہی، جب مرضی نہیں تھی اس نے لے لی۔ آپ لے کے کیا آئے تھے؟ انسان کیا لے کے آیا تھا اپنے ساتھ؟ کچھ لے کے آیا؟ ہم اولاد کا رونا روتے ہیں، اولاد مر گئی، فلانا بندہ مر گیا، آپ ساتھ لے کے آئے تھے؟ ساتھ تو انسان کچھ بھی نہیں لے کے آیا، اس نے دیا اور اسی کا تھا، اسی کی طرف واپس چلا گیا۔ اچھا پھر بھی آزمائش ختم نہ ہوئی، پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ کے جتنے باغات تھے، جتنی فصلیں تھیں، ساری تباہ ہو گئی، ایک بھی نہیں بچی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرا کیا ہے، رب نے دیا تھا، جب تک اس کی مرضی تھی میرے پاس رہا، جب اس کی مرضی نہیں تھی اس نے واپس لے لیا۔ اچھا یہاں بھی آزمائش ختم نہ ہوئی، پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، آپ کے جسم کے اوپر دانے نکلے بہت سارے۔ اب دیکھیں یہ دنیا کا اصول ہے نا، لوگ اسی طرح کرتے ہیں، جب مال و دولت ہوتا ہے سارے آپ کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں، جب کچھ نہیں بچتا لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا، اولاد بھی نہ رہی، مال و دولت بھی نہ رہا، ٹھیک ہے، اور پھر بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے، سارے رشتہ دار سارے دوست آپ کو چھوڑ گئے، صرف جو آپ کی زوجہ تھی نا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور وہ جب تک مطلب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں۔ اچھا پھر یہاں پہ بھی دیکھیں آزمائش ختم نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ چند دن جو ہے وہ بیماری کا شکار رہے اور بیماری ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، کئی سال تک آپ اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اب آپ دیکھیں شروع کہاں سے ہوا، ایک سے بھر کے ایک آزمائش آ رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لیکن جتنا بھی عرصہ آزمائش میں رہے ایک بھی جو ہے نا وہ شکوے کا ورڈ آپ نے اپنے منہ سے نہیں نکالا، صبر کرتے رہے اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہے۔ اچھا پھر اس کا پھل دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ پھل کے لیے پھر تیار رہے۔ اب اللہ نے پھل کے ساتھ فرمایا، اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو نا حکم دیا زمین پہ پاؤں مارے۔ آپ نے زمین پہ جب پاؤں مارا نا تو زمین سے چشمہ نکل آیا، اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ اس پانی کے اندر نہ غسل کریں، آپ پانی سے غسل کریں۔ آپ نے جب غسل کیا تو ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ اچھا پھر 40 قدم چلے، 40 قدم چلے تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ زمین کے اوپر پاؤں مارے۔ جب آپ نے زمین پہ پاؤں مارا پھر ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکلا، چشمہ پھر ایک اور نکلا۔ آپ نے جب وہ پانی پیا نا تو اللہ پاک نے آپ کا باطن روشن کر دیا، باطن روشن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی صحت عطا فرمائی۔ اچھا آپ دیکھیں آزمائشوں پہ آزمائش آ رہی تھی نا، پھر نعمتوں پہ نعمتیں بھی اللہ دیتا گیا، یعنی جتنی زیادہ آزمائشیں اتنا زیادہ اجر بھی ہے۔ اچھا پھر اللہ پاک نے کیا کیا، جو آپ کے بیٹے سارے فوت ہو گئے تھے نا وہ سارے زندہ کر دیے، اللہ کے پاس اختیار ہے نا، دیکھیں اجر دیکھیں کیسا، کتنا صبر کیا، سارے بیٹے زندہ کر دیے۔ اچھا پھر جیسے آزمائشیں آ رہی تھی پھر میں نے بتایا نعمتوں پہ نعمتیں آ رہی تھیں، پھر آپ کی جو زوجہ تھی ان کو جوان کر دیا اللہ پاک نے، پھر مزید اولاد عطا فرمائی وہاں سے، اور جو آپ کے جانور سارے مر گئے تھے، زمینیں ساری چلی گئی تھیں، باغات سارے تباہ ہو گئے تھے، اس پہلے سے زیادہ آپ کو باغات اور پہلے سے زیادہ جانور آپ کو عطا فرمائے، یعنی صبر کا اجر دیکھیں۔ پھر آپ کیا شکوہ نہیں کیا، اپنی زبان سے شکوے کا ایک ورڈ نہیں نکالا آپ نے، صبر کرتے رہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو کسی بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہوں تو اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کے آگے جا جا کے اس کو بیان نہیں کرتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے، اس کے خون کو بہتر خون سے بدل دیتا ہوں، اور اگر میں اس کو شفا عطا فرماتا ہوں تو اس کے گناہ مٹا دیتا ہوں، اور اگر میں اس کو اس حال میں اپنے پاس بلا لوں، یعنی اس بیماری کی وجہ سے وہ انتقال کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جو ہے وہ جگہ عطا فرماتا ہوں۔ ایک جو مومن ہوتا ہے نا اس کو ہر وقت آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہماری جو زندگی ہے نا وہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، صرف ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم حدیث نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ قید خانے میں کیا آزمائشیں نہیں ہوتی؟ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا کہ آزمائشیں آنی ہیں ہر حال میں، تو جب آنی ہی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، خود کو مضبوط کر لیں، اس کے لیے تیار رہیں۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے، ہم دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب ذرا سی آزمائش آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ مومن کو میں نے بتایا پہلے سے ریڈی رہنا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آزمائش ہر حال میں آنی ہے۔ پھر جب آزمائش آتی ہے نا تو ان آزمائشوں کی وجہ سے گھبرایا نہ کریں،
بلکہ انہیں خوشی کے ساتھ دل سے لگایا کریں، خوشی کے ساتھ سینے سے لگایا کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے جس کو اس نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت نہیں نہ کرتا، جس کو اس نے اپنے قریب نہیں کرنا ہوتا، اسے وہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کفار کو دیکھتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ پاک نے ان کو کتنا عطا کیا ہے، دیکھیں حسن اللہ نے ان کو دیا ہے، مال اللہ نے ان کو دیا ہے، حکمرانی ان کو دیا ہے، دنیا پہ کون حکومت کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نا ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، مومن کو اللہ پسند کرتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے، ان کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں ان کا اجر ان کو ملتا جاتا ہے دنیا کے اندر، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ جو اچھا کام کرتا ہے اس برا کام کرتا ہے، وہ جو برا کام کرتا ہے اس کی سزا اللہ پاک اس کو یہاں پہ دے دیتا ہے۔ اچھا یہاں تک کہ اس کو آزمائشوں میں ڈال ڈال کے اللہ پاک گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ رب سے جا کے ملتا ہے نا تو پھر وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ بہت سے ایسے نعمت یافتہ ہیں جنہیں اللہ پاک نعمتیں دے کر نا عذاب کے قریب کر رہا ہے، اور بہت سے ایسے گرفتار بلا ہیں جن کو اللہ پاک مصیبتوں میں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور اپنے قریب کر رہا ہے۔ مومن کو تو اللہ ویسے ہی بڑا پسند فرماتا ہے، صرف کیا ہے صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا۔ یقین رکھیں اللہ کی ذات پہ، صبر کریں، ایک دن وہ آپ کے حق میں ایسے فیصلے فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، صرف کیا ہے شکوہ نہیں کرنا۔ اور ایک اور یہاں پہ بڑی اہم بات ہے جو جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے نا، کوئی آزمائش آپ کے اوپر آئے تو اسے اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا کریں، لوگوں کے آگے جا جا کے بیان نہ کیا کریں۔ لوگ تو تماشا دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں گے نا کہ یہ پریشانی آئی ہے تو آپ کے سامنے چاہے وہ کوئی بھی بات کرے، پیچھے آپ کی پیٹھ پیچھے یہی کہے گا چنگا ہے دینا لینجی ہے، یعنی اس نے یہ فلاں کام کیا تھا نا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں ہم کیسے لوگ ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے نا ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہی کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوگا نا تو ہم کہیں گے اس کو سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی بندے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کے آگے روتے ہیں نا یہ آنسو اللہ کے آگے بہانے چاہیے۔ سب سے بڑا جو قدردان ہے نا وہ رب ہے، رب سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے، وہ آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، وہ آپ کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی پریشانی آئے نا، مثال ہے موبائل میرا چوری ہو جاتا ہے تو سارے محلے کو بتاؤں گا، سارے دوستوں کو بتاؤں گا، لیکن اگر کاروبار میں کوئی فائدہ ہوگا تو کبھی کسی کو بتایا ہے؟ کبھی نہیں بتاتے کسی کو۔ کمر میں ذرا سی پین آ جائے گی تو یہ مر گیا، سب کو بتاتا پھروں گا، تو جب اللہ نے صحت دی ہوئی تھی تب کسی کو بتایا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں انہوں نے نا ایک شخص کو دیکھا، اس نے سر پہ نا پٹی باندھی ہوئی تھی، تو آپ نے اسے پوچھا کہ کس چیز کی پٹی باندھی ہے، تو اس نے کہا کہ چوٹ لگی ہے اس لیے میں نے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے بڑا کمال کا جملہ بولا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی صحت کی پٹی باندھی ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو۔ ہم آزمائش میں ہوں تو ہم روتے ہیں دھوتے ہیں جا کے ہر بندے کے آگے، لیکن جب اچھا وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی بھی نہیں کسی کو جا کے بتاتے۔ دیکھیں ایک اچھا مسلمان وہ ہے کہ جب اللہ اس کو کوئی نعمت عطا کرے نا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسے چاہیے صبر کرے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور اگر ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو ہم وہاں پہ صبر کرنے کے بجائے شکوہ کرتے ہیں۔ ہونا ایسا چاہیے کہ اگر اللہ اپنی نعمتیں بڑھائے تو ہم سجدوں کو بڑھا دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ عطائیں بڑھاتا ہے تو ہم خطائیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں تھی۔ دیکھیں حالات جیسے بھی ہوں، جو شکر ہے نا وہ شکوے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔